السلام علیکم، میں امداد سمرو چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے کافی سارے معاملات زیر گردش رہے، کافی ساری خبریں رہیں، کافی ساری باتیں رہیں، مگر اب کچھ حقائق سامنے آ گئے ہوئے ہیں۔ صدر زرداری صاحب کے ساتھ ان کے رابطے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کی تصاویر، پس پردہ چل کیا رہا تھا وہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ اور دوسرا، چودھری پرویز الہی صاحب نے اب آہستہ آہستہ متحرک ہونا شروع کر دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو معاملہ ہے ون کانسٹیٹیوشنل ایونیو کا، اس کے اندر کی خبر بھی سامنے آ گئی ہے کہ کیا وجہ بنی، کیوں حکومت نے آنن فانن اس کو خالی کروانے کی کوششیں کی، یا ایکشن ہوا، رینجرز گئے، پھر پولیس گئی، اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی کس کے دباؤ پر بنی، کیوں اس کو خالی کروایا جا رہا تھا کانسٹیٹیوشن ون ایونیو، اپنا ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کو، وہ سارے معاملات اب آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ پرویز الہی صاحب جناب، وہ پہلے خبر 3-4 اپریل سے مسلسل ایک چیز سامنے آ رہی تھی کہ جی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ صدر زرداری صاحب کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں خفیہ، اور ملاقاتوں کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ جی پرویز الہی صاحب پنجاب کے گورنر بنیں گے۔ اس وقت بھی میں نے آپ کے سامنے کافی تفصیلات رکھی تھی۔ اس کے بعد پھر 2-3 دن پہلے ایک تصویر جاری کی گئی پرویز الہی صاحب کی، اور ان کے جو سیکریٹری ہیں محمد خان بھٹی صاحب، سابق سیکریٹری پنجاب اسمبلی، ان کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ تصویر، اور پھر کہا گیا کہ لو جی بلاول ہاؤس بھی پہنچ گئے، اور پرویز الہی صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ تو فون کھڑکنے شروع ہو جاتے ہیں، ایسا کچھ سوشل میڈیا پر آئے تو بہرحال میں نے اس پر بھی تفصیل کے ساتھ کچھ آپ کے سامنے چیزیں رکھی تھیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ خاموش تھے اس سارے عرصے کے دوران، یعنی 3-4 اپریل سے معاملہ چل رہا تھا، اور وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے وہ جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے صدر ہیں مرکزی۔ تو تحریک انصاف کے مرکزی صدر کے متعلق یہ چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر، اور وہ بھی اسپیسیفک گجرانوالہ ریجن میں، کیونکہ جو فیس بک ہوتا ہے نا، فیس بک کو آپ ہر ریجن کو وہ کور کر رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ اگر اس کو ایک ریجن تک کسی چیز کو پروپیگیٹ کریں، کوئی اشتہار چلائیں، تو وہ آپ اس کو آرام سے اس ریجن تک محدود کر سکتے ہیں۔ لاہور کے حوالے کی حد تک اگر آپ نے فرض کر لیں کوئی بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں یا کوئی ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، تو اس میں آپ لاہور کی حد تک یا اس حلقے کی حد تک آپ اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، تو فیس بک کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جی آپ اس حد تک آپ اس کو محدود کر کے اور میکسیمم لوگوں تک جو ہے وہ اپنی ریچ جو ہے وہ کریں، ان تک پہنچے۔ تو یہ زیادہ تر گجرانوالہ ریجن جو ہے وہ جس میں گجرات بھی آتا ہے، تو وہاں تک یہ چیزیں چل رہی تھیں، اور وہیں سے دوست مجھے سب سے پہلے وہاں سے فون آتا تھا کہ جی یہاں پر تو یہ اچھا خاصا طوفان برپا ہوا ہوا کہ جی پرویز الہی پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں۔ پھر پرویز الہی کی تصویر بھی وہاں سے ہی جنریٹ ہوئی، وہاں سے آئی۔ تو 3-4 اپریل سے یہ معاملہ چل رہا تھا، لیکن پرویز الہی صاحب، ان کا جو اپنا میڈیا سیل ہے وہ بالکل خاموش، حالانکہ ایک وقت میں جو پرویز الہی صاحب کا میڈیا سیل ہے وہ بہت زیادہ متحرک، ایک جو ہے نا وہ لمحے کہ ان کے پاس خبر ہوتی ہے، بڑے بڑے ان کے پاس جو بنا ہوا تھا میڈیا سیل، اسکرینیں لگی ہوئی ہیں، کافی سارے لوگ ہوتے تھے۔ اب پتہ نہیں اس طرح متحرک ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پرویز الہی صاحب تک یہ بات پہنچی ہو کہ جی آپ کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں یا آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، حالانکہ آپ تو تحریک انصاف کے صدر ہیں، تو اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ تو پرویز الہی صاحب نے خاموشی اختیار کی رکھی، کیونکہ پرویز الہی صاحب شاید وہ خود کروا رہے تھے، میں یہ الزام نہیں لگا رہا کہ خود کروا رہے تھے، اس لیے میں شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، تاکہ تحریک انصاف جنہوں نے پرویز الہی صاحب کو اگنور کر لیا، وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو پرویز الہی صاحب کی طرح کمپرومائزڈ ہے، لیکن پرویز الہی کو وہ کسی خاطر میں نہیں لا رہے تھے، تو وہ ذرا پرویز الہی صاحب کے ساتھ کوئی ان کا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جائے، یا پھر یہ کہ انہوں نے اگر خود نہیں بھی کروایا تو ان کو وہ مزہ لے رہے تھے کہ دیکھتے ہیں تحریک انصاف والے کیا کرتے ہیں۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ جی پرویز الہی صاحب کل کسی تقریب میں تھے، وہاں پر ان سے سوال ہوتا ہے کہ جی یہ آپ کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں، آپ کی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، پیپلز پارٹی میں آپ شامل ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ جی کیا تعلق پیپلز پارٹی سے، پیپلز پارٹی کا نہ لینا نہ دینا، میں کیوں پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گا، میں تو تحریک انصاف کا صدر ہوں، میں کیوں جاؤں گا۔ یعنی ایک پارٹی کے مرکزی صدر جو ہیں وہ بات کرتے بھی ہیں تو وہ کوئی ایک ماہ کے بعد تردید کرتے ہیں ان افواہوں کی جو ان کے متعلق پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ بھی تو چس لے رہے ہوں گے، مزہ لے رہے ہوں گے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ کوئی امکان نہیں ہے پرویز الہی صاحب کا شاید دل کرتا ہو پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے، لیکن پیپلز پارٹی صدر زرداری صاحب ان کو قبول نہیں کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ تو خیر بعد میں اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ اس وقت اجازت دے گی کہ ان کے بڑے مجرم ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پرویز الہی صاحب ان کی نظر میں، کہ انہوں نے اسمبلی توڑی، پنجاب اسمبلی، عمران خان صاحب کو ایک بڑا خطرناک قسم کا موقع دیا انہوں نے، پھر انہوں نے حمزہ شہباز کی حکومت گرانے کے لیے ججوں کے ساتھ ساز باز کر کے اور خود وزیر اعلیٰ بن گئے، اور وہ ظاہر ہے کافی سارا جو اسٹیبلشمنٹ کی جو کے معاملات تھے اس سے گڑبڑ ہوئے۔ تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ پرویز الہی صاحب کے لیے کوئی جگہ کہیں نہیں ہے، نہ تحریک انصاف میں جگہ ہے نہ کہیں اور جگہ ہے۔ اب ایک اور چیز ہوئی ہے جی، آج پرویز الہی صاحب ایک معین قریشی صاحب ہیں، معین ریاض قریشی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کے صاحبزادے کی دعوت ولیمہ میں انہوں نے شرکت کی ہے بڑے عرصے کے بعد۔ میں نے ان کو تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ اور اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ تصویروں میں دیکھا، ویڈیوز میں دیکھا جو کہ ان کے میڈیا سیل نے جاری کی ہیں۔ وہاں پر جناب اسد کیسر صاحب، محمود خان چکزئی صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، زین قریشی، سردار لطیف کھوسہ، ثناء اللہ مستی خیل اور دیگر بھی ان کے ہمراہ تھے، اور انہوں مطلب ان کے ساتھ ان کی تصویریں بنی، اور ایک بڑے عرصے کے بعد ریاض فتیانہ بھی ہیں اور اعظم سواتی بھی ہیں، عامر ڈوگر بھی ہیں، سماویہ طاہر بھی ہیں، تو بڑے تحریک نعیم حیدر پنچوتا، سردار نصر اللہ دریشک، بہرحال تحریک انصاف کی اس میں ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ موجود تھی، اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں تحریک تحفظ عین پاکستان کے محمود خان چکزئی صاحب۔ تو جو پریس ریلیز جاری کی گئی تحریک انصاف اپنا پرویز الہی صاحب کے میڈیا سیل کی طرف سے، اس میں بھی کہا گیا کہ تحریک انصاف کے مرکزی صدر پرویز الہی صاحب نے اپوزیشن لیڈر پنجاب معین قریشی صاحب کے صاحبزادے کی دعوت ولیمہ میں شرکت کی، اور وہاں پر موجود فلاں قائدین کے ساتھ ان کی ہوئی ملاقات۔ تو یہ جناب کہانی ہے ٹوٹل پرویز الہی صاحب کی، اور اتنی ہی کہانی رہنی ہے۔ اب وہ کہیں تصویروں میں نظر آئیں گے، کوشش کریں گے کہ وہ یہ بتاتے رہے، لوگوں کو یاد دلاتے رہیں کہ میں تحریک انصاف کا صدر ہوں، لیکن ظاہر ہے تحریک انصاف والے ان لوگوں کو اب تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں جو واقعی تحریک انصاف تھے، تو پرویز الہی صاحب کو کون تسلیم کرے گا۔ اچھا جناب، اب ون کانسٹیٹیوشن ایونیو اس کے حوالے سے خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی وہ کیوں اس کو فوری طور پر حکومت نے تحویل میں لینے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، قانونی آرڈر تھا، جائز آرڈر تھا کہ وہ بی این پی جو تھی ایک کنسورشیم یا ایک جو کمپنی تھی، انہوں نے لیز پہ لیا اور لیز کی ادائیگی کر نہیں رہے تھے، پھر جرمانہ سپریم کورٹ سے ہوا، پھر قانون توڑا، ہوٹل کے لیے پراپرٹی لی تھی، زمین لی تھی، بنا وہاں پر رہائشی پلازا لیا، اور اس کے حق میں چلے سپریم کورٹ سے انہوں نے فیصلہ لے لیا، لیکن سپریم کورٹ نے پھر 17.5 ارب روپے ثاقب نثار نے جرمانہ ڈالا، وہ بھی نہیں ادا کیا۔ تو فائنلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پچھلے جو جمعہ ہے گزشتہ، اس جمعے کو ان کی لیز منسوخ کر دی اور فیصلہ سی ڈی اے کے حق میں دے دیا۔ جو سی ڈی اے نے لیز منسوخ کی تھی تو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جائز قرار دیا، اور پھر آنن فانن پولیسیں پہنچ گئی جی، اور زبانی حکم تھا، آج تفصیلی فیصلہ آج آیا ہے، تحریری فیصلہ آج ہے، زبانی حکم تھا، لیکن بہرحال اب وہ فوری ایکشن ہوا وہاں پر، اور پھر ہلالہ مچ گئی۔ بیچ میں وزیر اعظم صاحب پڑے، وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنا دی، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور کچھ اس میں افسران شامل تھے، تو کمیٹی بنی۔ اب اس میں طرح طرح کی باتیں تھیں۔ میں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی کے درمیان یہ لگتا ہے پیچا پڑ گیا ہوا ہے، اور محسن نقوی صاحب فیلڈ مارشل صاحب کے قریبی ہیں۔ بہرحال طرح طرح کے تبصرے ہم نے بھی کیے، باقی لوگوں نے بھی کیے، لیکن عمران شفقت صاحب ایک خبر لائے ہیں اندر سے، ان کے سیکورٹی ذرائع یا دیگر جو ذرائع ہیں یا ان کے کچھ صحافتی ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا اپنے ویلاگ میں کہ
ان کو کچھ امریکہ میں صحافی تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ جی یہاں پر جو اپنا اسلام آباد ٹاکس چل رہے تھے جب 11 اور 12 اپریل کو، تو اس دوران یہ جو 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے اس کے ٹاپ فلور سے جاسوسی ہو رہی تھی، اور فوری طور پر ایکشن کر کے اس جاسوسی کو تو ناکام بنایا گیا، اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ خصاص اداروں نے لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا گمان ہے کہ اسرائیل اور بھارت کے جاسوس ہی ہو سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا، مطلب مجھے نہیں پتا، لیکن عمران شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل اور بھارت کے جاسوس ہو سکتے ہیں. اور ماضی کا انہوں نے ایک حوالہ دیا کہ رحمان ملک صاحب جب وزیر داخلہ تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پر ڈپلومیٹک انکلیو کے قریب کچھ بلڈنگس ہیں جہاں سے جاسوسی کی جاتی ہے، اور اسی کو انہوں نے کہا کہ وہ اسی طرز پر یہ بلڈنگ جو ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو یعنی کانسٹیٹیوشن شارع دستور جہاں سے آغاز ہوتا ہے، جہاں سے ختم ہوتا ہے، وہاں یہ عمارت ہے. اور اگر آپ اس طرف جا رہے ہیں تو آخر میں اس عمارت سے پہلے ڈپلومیٹک انکلیو ہے، اس سے پہلے پھر وزیر اعظم ہاؤس، پھر یہ سارا پاکستان کا جتنا نظام چلتا ہے پارلیمنٹ، یہ وہ سارا آس پاس وہیں سے، اور پھر سرینا ہوٹل جہاں مذاکرات چل رہے تھے وہ بھی بالکل پاس. تو یہ عمران شفقت صاحب کی خبر ہے کہ جی انہوں نے بیسیکلی یہ اپنا جاسوسی ہو رہی تھی، اور یہ خطرہ تھا سیکورٹی کے حوالے سے، بہت زیادہ خطرہ ہے قومی سلامتی کے حوالے سے، تو اس لیے اس کو آنن فانن خالی کروانے کے لیے کہہ دیا گیا. اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی جب اس کو اپنا دیا جا رہا تھا NOC لیز پر دیا جا رہا تھا یہ زمین کا ٹکڑا، تو اس وقت بھی ISI اور دیگر جو سیکورٹی ادارے ہیں انہوں نے NOC دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پرویز مشرف صاحب بادشاہ تھے، انہوں نے کہا نہیں دے دیں. تو اس کے بعد یہ معاملات چلتے رہے. اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ اس وجہ سے جو جاسوسی کی وجہ سے اور سیکورٹی خدشات کے پیش نظر یہ حکومت اس کو اپنی تحویل میں لینا چاہ رہی ہے، اسی لیے یہ ایکشن ہوا ہے. لیکن جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو خالی کروانا ہے، تو پھر کچھ لوگ جس میں وہ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف صاحب اور ان کا نام لے رہے ہیں کہ جی وہ رائیونڈ پہنچے. ظاہر وہ رائیونڈ میں کون ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے رائیونڈ پہنچے، پھر وہاں سے پریشر ڈلوا کر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پر کمیٹی بنوائی گئی، اور کمیٹی کو کہا گیا کہ 1 ہفتے کے اندر آپ رپورٹ دیں. اب آج کمیٹی کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ کمیٹی جو ہے وہ CDO کو بھی سن رہی ہے، سنا CDO کو بھی، اور وہ جو وہاں الاٹیز ہیں یا جن کو جو وہاں پر اپنا جنہوں نے خریدا ہے وہاں پر اپارٹمنٹس خریدے ہیں، ان کو بھی کمیٹی سنے گی. تو یہ ایک اور آسپیکٹ، ایک اور جو ہے انسائڈ اسٹوری سامنے آ رہی ہے کہ اس پلازے کو خالی کیوں کروایا جا رہا ہے. ایک کہانی، ایک اسٹوری، اور ایک گمان یہ بھی ہے کہ کیونکہ حکومت یہاں پر 7 اسٹار ہوٹل بنانا چاہ رہی ہے اور اس پارٹی نے نہیں بنایا تھا، ڈیفالٹ بھی کر گئی تھی، تو لہٰذا اس کے پاس تو زمین رہنی نہیں چاہیے تھی. سعودی عرب یا کئی اور ممالک جو ہیں وہ چاہتے ہیں، یا پاکستان چاہتا ہے کہ یہاں پر کوئی اور بڑی پارٹی آ کر، حکومت چاہتی ہے کہ یہاں کوئی 7 اسٹار ہوٹل بنائے، تو شاید اس لیے بھی خالی کروایا گیا. لیکن یہ والا جو اسپیکٹ ہے، تو بہرحال اگر یہ پلازا اب اس وقت یا سیکورٹی کے حوالے سے موضوع نہیں ہے، تو کل کسی کے پاس بھی ہو تب بھی یہ خطرہ تو بہرحال رہے گا. یعنی پھر سرکار اس کو اپنی تحویل میں لے کر اپنے پاس رکھے گی یا کسی اور پارٹی کو دے گی، یہ سب سے بڑا سوال ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.